واجب الاحترام اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح پانچوں وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ اور حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی جمعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، بات یہاں یہ چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، انہوں نے طور پر جا کر جو اللہ سے باتیں کی، اللہ نے وہاں سے جو آپ کو پیغام دیا وہ پیغام سارے عالم کو سنانے کے لیے تھا، اور اللہ نے کہا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس جو سرکشی میں اتر گیا ہے، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں سب کا خدا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، اس کا دعویٰ کر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ان کے یہ عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے انکار کیا کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنائے، ہمارے بھائی کو نبی بنا دیا۔ اور دوسری جگہ قرآن میں ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میرا مددگار، میرا ہاتھ دینے والا میرے بھائی کو نبی بنا دیجیے، میرے ساتھ میرے وزیر بنا دیجیے، اس لیے کہ اس کی زبان میں فصاحت ہے، اس کی زبان میں تاثیر ہے، تاکہ بیان کرے تو لوگوں کے اوپر اثر ہو۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ زبان پر قدرت حاصل کرنی چاہیے، اسپیکنگ پاور ہمارے پاس ہونی چاہیے، تب جا کر ہم اپنے بات کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے 3 زبان ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی 2 زبانیں، ایک تو آپ کے پاس انگلش صلاحیت ہے، آپ انگلش پر مہارت رکھتے ہیں، انگلش میں بات کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے، آپ اپنے پیغام کو انگلش کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس اردو ہو۔ اتنے بڑے عالم اتنے مشہور ہوئے، یہ کس وجہ سے؟ اگر وہ اپنے زبان میں یا جو بھی زبان چلتا ہو، اگر وہ زبان میں بیان کرتے تو اتنا فیمس نہیں ہوئی۔ یا مولانا طارق جمیل ہو، یا مفتی طارق منصور صاحب ہو، یا ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، یہ سب اردو میں بیان کر رہے ہیں، اس لیے ساری دنیا جان جائے، یا انگلش میں بیان کرتے ہیں۔ اگر وہی اپنے زبان میں مراٹھی ہو، بنگلہ ہو، یا جو بھی بیان اپنا زبان ہو، اس زبان میں بیان کرتے تو اتنا لوگ نہیں جانتے جتنا اردو کی وجہ سے یا انگلش کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس عربی صلاحیت ہے، عربی پر مہارت ہے، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی ضروری ہے، اور اگر اس پر صلاحیت نہ ہو تو یہ کوئی ہمارے لیے، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ اس کے ذریعے سے آپ پیغام نہیں پہنچائیں گے، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اپنے علماء سے سنتے ہیں، آپ کے بیان کو کہاں سنیں گے؟ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو ایسا مہذب، ایسا ادب والا
زبان ہے کہ ایسا زبان کوئی زبان نہیں. آپ جہاں بھی پڑھے، آپ جو زبان بھی سیکھ لے، لیکن اردو کے اندر جو ادب ہے وہ ادب آپ کو کسی زبان میں نہیں ملے گا. آپ سب کے لیے یوں کہیں گے، بڑا ہے اس کے لیے بھی یوں کم، یا جو بھی ہو اس کے لیے یہی الفاظ استعمال کریں گے. لیکن اردو کے اندر اتنی وسعت ہے کہ بڑا جو ہوگا اس کے لیے الفاظ الگ ہے، چھوٹوں کے لیے الگ ہے. یہ باضابطہ سکھایا جاتا ہے کہ آؤ نہیں بولا جاتا، بڑے کو آؤ نہیں کہا جاتا. آئیے، کھائیے، بیٹھیے، جائیے، بولیے. اب انگلش میں ایک ہی لفظ، یہاں تو وسعت ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے الگ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ادب یہ ہے، اگر بڑا ہے تو آئیے نا، کھائیے نا، اس سے زیادہ مہذب ہو گیا. کوئی بڑا آدمی ہے تو لوگ کہتے ہیں آئیے، تشریف رکھیے نا، یہ سب سے زیادہ ادب والا ہوتا ہے. لیکن اور زبان میں یہ ادب نہیں. اس لیے اردو پر صلاحیت حاصل کرنی چاہیے، اردو کے اندر مہارت حاصل کرنی چاہیے. اور سب سے زیادہ اگر آپ اپنے بات کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ کے اندر اسپیکنگ پاور ہونی چاہیے، بات کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. بڑے بڑے لوگ ہیں، کتاب پر مہارت ہے لیکن بول نہیں پاتے، تو ان کے علمی صلاحیت اجاگر نہیں ہوتا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. جب تک آپ کو زبان پر صلاحیت نہ ہو، بولنے کا استطاعت نہ ہو، اس وقت تک آپ کو کوئی نہیں جانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میرے بھائی ہارون بہت وسیع زبان والے ہیں، اس لیے میرے ساتھ ان کو نبی بنا. اور جب یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون کو جب انہوں نے دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ قال رب الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یہ جواب انہوں نے دیا. اب بہت ساری جوابیں دی کہ میرا خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو سورج کو اپنی جگہ سے نکالتا ہے اور پھر مغرب میں ڈباتا ہے. یہ ہمارا خدا ہے. اور تمہارا بھی خدا یہی ہے، جنہوں نے زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج کو بنایا. یہ خدا تمہارا بھی ہے اور میرا بھی خدا ہے.